نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب محترم ناصر محمود کلیر صاحب، جناب ڈاکٹر عبید گور صاحب، جناب یاسین صدیقی صاحب، جناب صغیر ہاشمی صاحب، قائدین محترم، برادران اسلام اور علی پور چٹھا کے بہت ہی معزز دوستوں، صحافتی برادری کے بہت ہی عزیز اور محنتی دوستو بھائیوں، بہت ہی عزیز نوجوانوں، بہت ہی عزیز طلبہ اور نہایت ہی پیارے پیارے بچوں، آج یوم آزادی ہے۔ پاکستان کی آزادی کے 76 سال مکمل ہو گئے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پاکستان جیسا ایک خوبصورت اور ایک آزاد ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ 1857 میں جب بر صغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے رفتہ رفتہ اس پورے خطے پر بالادستی حاصل کر لی، مسلمان بھی اور ہندو بھی اور باقی اقلیتیں بھی اس کی غلامی میں چلے گئے، لیکن ہندو اور اس کی قیادت انگریز کے ساتھ مل کر بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کے ہر معاشی، انسانی اور آگے بڑھنے کے حق سے محروم کرتے چلے جا رہے تھے، اور لوگوں کے اندر مایوسی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی ماحول میں علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی امنگ اور تمنا پیدا کی، اور اپنے انقلابی کلام کے ذریعے لوگوں میں ایک شعور، ولولہ اور امنگ پیدا کی۔ علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو اس قیادت کے منصب کے لیے تیار کیا۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی انتھک محنت، اپنی قائدانہ صلاحیت اور اپنے ولولہ انگیز پیغام کے ساتھ
مسلمانوں کے اندر ایک تحرک پیدا کیا. مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا قائد دیانتدار ہے، ہمارا قائد بااصول ہے، ہمارا قائد مقاصد کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. اور بر صغیر کے عوام نے جب یہ اپنے اندر اعتماد پیدا کر لیا تو قائد اعظم انگریزی میں بھی تقریر کرتے لوگوں کے اندر ولولہ پیدا ہو جاتا. میں آپ سے صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز کی غلامی سے نجات کی بھی تحریک تھی، لیکن انگریز ایک سازش کے ساتھ بر صغیر کے عوام کو ہندو کی بالادستی میں دینا چاہتے تھے. علامہ اقبال اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے یہ فلسفہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب اور اخلاق الگ ہے، ہماری ثقافت، ہمارے رسوم و رواج الگ ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی قبول کر لیں. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اسی پیغام نے لوگوں کے اندر ولولہ پیدا کیا اور ہر شخص کی زبان پر یہ نعرہ آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم سے پوچھا جاتا کہ پاکستان کا آئین کیا ہو، آپ یہی جواب دیتے کہ 1300 سال پہلے پاکستان کا آئین قرآن کی صورت میں بن چکا ہے. 13 سال پہلے آقا دو جہاں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کے شکل میں اللہ نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے رہنمائی دے دی. یہی جذبہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان بن گیا. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے وسائل رکھتا ہے، معدنیات رکھتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، ریگستان میں ریت کے ذرات ہیں، زرخیز زمینیں ہیں. پاکستان کے پاس گوادر کی صورت میں، کراچی کی صورت میں، بن قاسم کی صورت میں وہ پورٹس ہیں، ساحل ہیں، جس سے ہم پوری دنیا کے ساتھ رابطے کر سکتے. میرے عزیزوں، اللہ نے پاکستان کو باصلاحیت قوم دی. اس کی خواتین، اس کی بیٹیاں، اس کے طلبا، اس کے نوجوان، اس کے ڈاکٹرز، اس کا کسان، اس کا محنت کش، اس کا تاجر اور کاروباری طبقہ بیرون ملک پاکستانی بے پناہ صلاحیتیں اور اس پاکستان سے محبت رکھتے ہیں. میرے عزیزوں، آج کا دن ثابت کر رہا ہے
کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس پاک سرزمین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کا پرچم اٹھا کے، ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کو پاکستان کے پرچم کے رنگ کے فراق اور قمیضیں پہنا کے، اور ہمارے بچے پاکستان کے پرچم کے رنگ کے لباس پہن کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کے عوام بیدار ہیں، پاکستان کے عوام اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اتنے اچھے امکانات کے باوجود پاکستان ان مشکلات سے کیوں دوچار؟ ہم کشکول اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے اپنی عزت کو کیوں نیلام کر رہے ہیں؟ آج ہم سود کی لعنت سے چمٹ کے، زکات سے دور ہو کے کیوں معاشی تباہی کو آنے کے مواقع دے رہے ہیں؟ آج پاکستان تمام وسائل رکھنے کے باوجود پوری دنیا میں ایک مٹھی بھر طبقے کے کرپشن کی وجہ سے بدنام ہے۔ ہماری عدالتیں، پاکستان کا خزانہ ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن انصاف نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا نظام عدل دنیا کے گراف میں 163ویں نمبر پر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری جان، مال اور عزت کا تحفظ نہیں، چوری ڈکیتیاں محنت کرنے والوں کے مال کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں۔ والدین محنت کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی لگا کے اولادوں کی پرورش کرتے ہیں، ڈگری لی جاتی ہے، لیکن ان کو روزگار نہیں ملتا۔ اسی طرح آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن کشمیر جو ہماری شہرت 75 سال سے مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حق کے خود ارادیت چاہتے ہیں، بھارتی فاشزم کو قبول نہیں کر رہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی فاشسٹ نے انڈین آئین میں یک طرفہ طور پہ ترامیم کر کے اس کا حلیہ بدلا، لیکن کشمیری ٹھنڈے نہیں ہوئے، دلی کے فاشزم کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے عوام، حقیقت یہ ہے، کشمیریوں کے پشتبان ہے۔ 5 فروری کو پوری قوم من حیث القوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک، افغان عوام بہادر عوام ہے۔ افغانستان کے عوام نے برطانیہ کو شکست دی، روس بکھر گیا،
امریکہ اور نیٹو فورسز کو ذلت امیز شکست ہو گئی، پاکستان کے عوام نے 50 لاکھ اپنے مسلمان افغان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو قبول کیا، ان کی خدمت کی، لیکن آج اسلام آباد سے، راولپنڈی سے افغانستان کو، کابل کو مثبت پیغام نہیں جاتے، جس کی وجہ یہ ہے اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی، عمران خان وزیر اعظم تھے، افغان عوام کی فتح کو تسلیم نہ کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، آئینی اور انتظامی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے عوام عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ظلم سے نجات چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حقیقت میں اسی تجزیے کی ضرورت ہے۔ سارے امکانات، سارے روشن راستے اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم اس بات کو دیکھیں، سیاسی استحکام تو انتخابات کے ذریعے آئے، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے، اقتصادی استحکام ہو، قومی سلامتی کو خطرات نہیں پیدا ہو سکتے، لیکن ہمارے ملک میں سیاستدانوں نے، پاپولر لیڈرشپ نے، عوام کی محبتوں کی بنیاد پہ جیتنے والی جماعتوں نے سیاست کو، جمہوریت کو، آئینی جمہوری پارلیمانی بنیادوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، بھٹو خاندان کے ساتھ لوگوں کی بے پناہ محبت تھی، نواز شریف کے ساتھ اینٹی بھٹو سیاست کی بنیاد پہ بے پناہ محبتیں ملی، لیکن جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ دونوں ناکام ہیں، فوجی لیڈرشپ ناکام ہے، لوگوں نے چاہا کہ عمران خان صاحب آئے تو ملک کی تقدیر بدلے گی، لیکن خان صاحب کو مرکز میں، کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ساری جیت مل گئی، لیکن کوئی بتائے کہاں ڈلیور کیا ہے، کہاں نظام ٹھیک کیا ہے، کہاں انقلاب برپا کیا ہے؟ کوئی تو بتائے۔ پولیس کا، عدالت کا، پٹوار خانوں کا، ملک کی زراعت کے نظام کو کہاں ٹھیک کیا گیا ہے؟ اسی لیے آج پاکستان کی سیاست میں پھر بحران کھڑا ہے۔ اسمبلیوں کی مدت مکمل ہو گئی، اتحادی حکومت رخصت ہو گئی، آج نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا، لیکن بے یقینی قائم ہے کہ انتخابات
90 دن میں ہونے چاہیے. پھر ایک نیا چکر دیا ہے کہ مردم شماری ہو گئی، اب 120 دن میں نئی حلقہ بندی ہوگی. کہا گیا کہ مردم شماری متفق کا ہے، لیکن آج کراچی سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ مردم شماری متنازع ہے، انسانوں کو ٹھیک شمار نہیں کیا گیا. اس لیے آج الیکشن کمیشن کے لیے، عبوری حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ آئین کی بالادستی کو قبول کرے، جمہور کے جمہوری حق کو قبول کرے، متنازع مردم شماری پہ انتخابات کو متنازع نہ بنائیں. 2018 کے انتخابات متنازع تھے، جس کی وجہ سے آج پورے ملک کا شرادہ بکھرا ہوا ہے. 2023 کا الیکشن بروقت ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، عوام کا اعتماد بحال ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ کہنے کو آتا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، من پسند دھڑے اور گروپ بنائے جا رہے ہیں. پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کی بنیاد پہ ایک ہم پارلیمنٹ آئے اور پاکستان میں بالادستی اسٹیبلشمنٹ کی رہے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں، جمہوری جماعتوں کی لیڈرشپ بے شمار آپ نے غلطیاں کر لی، شدت پیدا کر کے، انتہا پسندی پیدا کر کے. اور ٹینکوں اور بندوق کی طاقت سے آپ غلام رکھ سکیں. پاکستان کے عوام کو آزاد ہونا ہے. پاکستان کے عوام کو جذباتی نہیں، اسلامی نظریاتی بنیادوں پر آزاد اور بیدار ہونا ہے. اس لیے یہ سیاسی انجینئرنگ، یہ طاقت کی بنیاد پہ من پسند انتخابات، من پسند نتائج، یہ پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر سپاہ سالار کو، جری سپاہ سالار کو فتوحات ان کا مقدر بنتی تھی، اور ان کے ساتھی، ان کے دیوانے ان پر فریفتگی کا اظہار کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے این جہاد اور جنگ کے میدان سے خالد بن ولید کو سپاہ سالاری سے واپس بلا کے
نئے سپاہ سالار مقرر کیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی. نئے سپاہ سالار کا سب نے ساتھ دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی جری تھے، بہادر تھے، مثالی حکمران تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ جنگ کے میدان سے آپ نے سپاہ سالار کو کیوں واپس بلا لیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ سالار اگر اپنی قوم اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو یہ قوم اور ریاست کا نقصان ہوتا ہے. جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں، ہمیں آپ کی بہادری کا یقین ہے، ہمیں افواج پاکستان سے محبت اور عقیدت ہے، لیکن یہ جو محبت کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، اسے طاقت سے نہیں، یہ ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عوام کے اعتماد کو بحال کرے، شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات دیں، عوام کا اعتماد بحال ہوگا. یہ 24 کروڑ عوام فوج کے پشتبان ہوں گے، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. آج ضرورت ہے کہ پاکستان کو IMF کے در پہ ذلیل نہ کیا جائے، ورلڈ بینک کی غلامی میں نہ دیا جائے، سود کی لعنت کے سمندر میں غرق نہ کیا جائے. آج پاکستان کو قرضوں کے انبار میں دھنس کے تباہ نہ کیا جائے. پاکستان میں آج کرپشن کے ذریعے، بدعنوانی کے ذریعے عوام کو تباہ نہ کیا جائے. پاکستان کی ضرورت ہے کہ خود انحصاری زکات کا نظام، سود کا خاتمہ، اپنی زراعت کی طاقت کو تسلیم کر کے اسے معیشت کی ترقی کا زینہ بنایا جائے. بیرون ملک پاکستانی زر مبادلہ بیچتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں کرپشن ہو، بدعنوانی ہو، سیاست میں استحکام ہو، بیرون ملک پاکستانی بھی مایوس ہوتے ہیں. یہ ترکی آج عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے. یہی ترکی چند سال پہلے یورپ کا مرد بیمار تھا. ترکی یورپی یونین کے سامنے کشکول پھیلا کے اس کی ممبری لینا چاہتا ہے، لیکن آج نجم الدین اربکان کی قیادت میں چلنے والا قافلہ، آج طیب اردوان کی قیادت میں ترکی عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے. ہمارا فخر ہے. مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم ترکی گئے. قاضی صاحب نے طیب اردوان سے پوچھا کہ طیب، یہ جو آپ نے آلات ٹھیک کیے، کیا آپ کو کوئی امریکہ سے مدد ملی ہے؟ کوئی IMF کا پیکج ملا ہے؟ کوئی ورلڈ بینک نے اسپیشل ریلیف دیا ہے؟ طیب اردوان نے کہا
کہ قاضی صاحب نہیں، ہم نے قومی خزانے میں جو لیکیج تھی، لوٹ مار تھی، اسے بند کیا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوا ہمارے وسائل، ہماری قوم، ہماری بیٹیاں، ہمارے جوان، ہمارے اوورسیز ٹرکش پیپل ایک بڑی طاقت ہے۔ ہم نے غیر کے سہارے چھوڑ کے اپنی قوم پر اعتماد کیا ہے، اور آج الحمدللہ ترکی نے ترقی کی شاہراہ پہ سفر کیا ہے۔ میرے عزیزوں، حقیقت میں ہم ساری جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، ہم مشائخ اعظام کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ 1970 کے بعد سے جو ملک کا حشر ہوا ہے، اس کا تجزیہ بھی تو اسی قوم نے کرنا ہے۔ جماعت اسلامی منظم جماعت پاکستان میں لوگوں کی خدمت کرتی، امانت سے، دیانت سے، ہر محاذ پہ جماعت اسلامی اپنا ایک رول اور کردار ادا کرتی۔ ہم اتحادوں کا حصہ رہے، ہم نے دینی جماعتوں کے اتحاد بنائے، ہم نے لوگوں کو ملا کے ساتھ چلنے کی ہر سیاست کی ہے، لیکن آج حالات بتا رہے ہیں کہ اتحادی سیاست ناکام ہے۔ اتحادی سیاست اس لیے ناکام ہے کہ اتحاد کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، چھوٹے چھوٹے مفادات پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نظریہ، آئین، قوم کی پروان اور قوم کو اٹھانا ان کے نزدیک نہیں، اپنے مفادات کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیش نظر کو اللہ کے دین کا غلبہ ہے، نظام مصطفیٰ کا قیام ہے۔ غلبہ دین ہماری منزل ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں ذہن سازی کی، کردار سازی کی، بااعتبار افراد تیار کیے۔ جماعت اسلامی اپنے مفادات کے تابع نہیں، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم پاکستان بھر سے اچھے لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو بحرانوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی پاکستان کی آزادی کی حفاظت کے لیے ہم اس کے انچ انچ کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی ڈھاکہ کی جیلوں میں پروفیسر غلام اعظم، مطیع الرحمان نظامی، ملا عبد القادر قمر الزمان، اسی طرح محمد یونس کی پھانسی کے پھندوں سے لٹکتی لاشیں یہی گواہی دے رہی ہیں کہ ان لوگوں نے پھانسی کے پھندے چوم لیے، دو قومی نظریے سے انکار نہیں کیا، اسلامی نظریے سے انکار نہیں کیا، پاکستان سے محبت سے انکار نہیں کیا۔ آج ان شہداء کے خون میں حسینہ واجد کا اقتدار ڈوب رہا ہے۔ انشاءاللہ بنگلہ دیش میں بھی اللہ کا دین غالب ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش
اپنی محبت کے رشتوں میں مضبوطی اختیار کریں گے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پیش نظر آئین کی فرما روائی، رول آف لا ہے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، پاکستان کو چوری چکاری ہر طرح کی کرپشن سے آزاد کروانا ہمارا ہدف ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی آبادی بڑی آبادی ہے، لیکن پنجاب کی سیاست بدنام ہے۔ پنجاب کی سیاست لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پنجاب کے جاگیردار، وڈیرے، چودراٹے، سردار، تمندار، مفاد پرست، یہ چڑھتے سورج کے پجاری، سیاسی بے وفا، یہ پارٹیاں جو ٹکٹیں فروخت کرتی ہے، انہوں نے پنجاب کی سیاست کو بدنام کیا۔ میرے جوانوں، قائد اعظم نے پنجاب کے دورے میں یہی کہا تھا کہ پنجاب بیدار ہوگا، پنجاب بدلے گا، پنجاب نوابوں، خانوں، جاگیرداروں کے چنگل سے نکلے گا تو پاکستان وجود میں آئے گا۔ پھر قائد اعظم دورے پر آئے، انہوں نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پنجاب بیدار ہو گیا ہے، نوجوان بیدار ہو گیا ہے، لیکن اس بیداری کے ساتھ ہمیں نوکرشاہی کے قلعے مسمار کرنا ہے، ہمیں ظلم اور جبر کی زنجیریں توڑنا ہے۔ قائد اعظم نے کہا، کوئی نواب، کوئی چودراٹے، کوئی سردار، کوئی تمندار قوم کی قسمت نہیں بدل سکتا۔ پنجاب کے عوام اپنی تقدیر کو خود بدلیں گے۔ میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اولیاء کے، مشائخ کے، اللہ کے ولیوں کے، مزارات کے، آپ اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ پنجاب کی سیاست کیوں بدنام ہے؟ میں آپ سے، جوانوں سے کہتا ہوں، آگے بڑھے، جماعت اسلامی کا ساتھ۔ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں 85% حلقوں میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ آج سیاست میں کھڑا ہے، پاکستان کے عوام بھلائی کے متلاشی ہیں۔ میں جماعت کے کارکنان سے مخاطب ہوں، نعرے اچھے ہیں، ولولہ دیتے ہیں، لیکن نعرے اور جذبوں کا اظہار حالات نہیں بدل سکتے۔ جماعت اسلامی کی قیادت بھی، امیدواران بھی، کارکنان بھی ہمت پکڑیں۔ آپ کے پاس کردار ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، امانت اور دیانت کا پیغام ہے، آپ کا منشور اسلامی فلاحی انقلابی منشور ہے۔ اسی لیے جماعت نے
دستک مہم طے کی کہ ہم ایک ایک گھر تک جائیں، ووٹر لسٹ لیں، پولنگ سکیم لیں، بلاک کوڈ لیں، حلقوں میں اپنی پاکٹس کا تعین کریں، خواتین آبادی کا نصف، نوجوان ہماری آبادی کی جوہری طاقت ہے، ہمیں خواتین نوجوانوں میں اس کام کو منظم کرنا ہے۔ ہم بہت منظم ہوں گے، لیکن غور کریں جب تک ایک صوبائی حلقے میں صبح 100 یونٹ نہ بنے، تنظیمی یونٹ نہ بنے، 100 جگہوں پہ لوگوں کو متحرک کرنے کا مرکز و محور نہ بنائے، اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پاک سرزمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ ہم اسی عزم کے ساتھ، ترازو نشان کے ساتھ عوام سے، ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ ہم پاکستان کو اسلامی بنائیں، خوشحال بنائیں، پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں۔ میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ملک کے مسائل کا واحد حل جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ دینی بنیاد پہ، مسالک کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر اتحاد اور وحدت کی طاقت پیدا کرے گی۔ اور آج یہ اتحادی حکومت جو رخصت ہو گئی، لیکن اس نے 16 ماہ مدت میں پٹرول 149 سے 275 تک پہنچا دیا، ڈیزل 140 سے 273 تک پہنچا دیا، امریکی ڈالر 181 سے 295 روپے تک پہنچا دیا، چینی 82 سے 152، آٹا 63 سے 155، چاول 220 سے 370 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ گھی جو ہے وہ 410 سے 630، 40، 50 تک پہنچا دیا گیا۔ بجلی کے یونٹ جو 14 سے 48 روپے پر یونٹ پڑ رہا ہے، ایل پی جی کے سلنڈر 1850 سے 2890 روپے کے بن گئے۔ مہنگائی کی شرح 12% سے 38% تک ہو گئی۔ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، خودکش حملے 18 ہوئے، سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، لیکن آج تک اس نیٹ ورک کی بیک کنی نہیں ہوئی۔ ٹارگیٹ بڑھ رہی ہے، بھتہ خوری بڑھ رہی ہے، لوگوں کو ٹیلی فون کال اور پرچی آتی ہے، پیسہ دو۔ یہ کچے پہ بھی پکے پہ بھی ڈاکو عوام کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، پی ٹی آئی خود قوم کے سامنے جواب دے، لیکن اتحادی حکومت یہ تباہی مچا کے رخصت ہوئی ہے۔ ان کے پاس
نہ کہنے کو کچھ ہے، اسی لیے چاہتے ہیں انتخابات ملتوی ہو جائے۔ میرا آپ کے ساتھ عہد ہے کہ جماعت اسلامی انتخاب چوری نہیں ہونے دے۔ انشاءاللہ وقت پر انتخاب کے لیے جماعت اسلامی پورے ملک میں مزاحمت کرے گی، عوام کی جدوجہد کو تیز کرے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب ناصر کلیر صاحب، جناب ڈاکٹر عبید گور صاحب، یاسین انصاری صاحب، جناب